دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، دور دور تک صرف میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو؟ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی ہے؟ اس آدمی نے کہا، جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ خلیفہ نے کہا، کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے اپنے ہمارا سربراہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا، میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدارا اپنے اس سربراہ کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، اس آدمی سے کہا، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ وہ آدمی بولا، جناب میری ایک بیوی تھی، ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، میری حالت بری ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حاکم کے پاس شکایت کی، مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلا بھیجا۔ میرے سسر نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی اس شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے اپنی بیوی کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی، چنانچہ مروان نے میری بیوی کو طلب کیا، مگر جب میری بیوی حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر میری بیوی کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد میری بیوی سے نکاح کر لے گا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ میں نے طلاق دی دی اور عدت گزرنے کے بعد مروان نے میری بیوی سے شادی کر لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حاکم کے نام لکھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے، اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و ہوس سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر 2 شعر لکھے جن کا مطلب یہ تھا، میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہارے جیسے گنہگار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم فوراً سعاد کو طلاق دے کر نصر کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعاد کو طلاق دی اور نصر کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر اب جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک خوبصورت عورت آ رہی ہے، ایسی خوبصورت عورت نہ کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعاد کو حاضر کیا جائے۔ سعاد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے، فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور آرابی کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی خوبصورت 3 کنیزیں عطا کروں گا، اور ہر کنیز کے ساتھ 1000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا،
اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آرابی نے جب یہ سنا تو چیخا، مروان بن حاکم کے ظلم کے خلاف میں نے اب سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تم قبول کرتے ہو کہ تم نے طلاق دی تھی، اب ہم آپ کی بیوی کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، سعد، اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے امیر المومنین کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حاکم اپنے ظلم کے ساتھ، اور تیسرا ہے تمہارا پہلا شوہر آرابی اپنی غریبی اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبان میں فوراً جواب دیا، مگر یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، امیر المومنین، اس آرابی کے ساتھ میرا رشتہ بڑا پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار یہی ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھیں، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے آرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے اور جانے کا حکم فرمایا۔